لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم صل على محمد وآله إذا كان لك في كل ليلة ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جبکہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے، یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں سے قرار دے. صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں سے استقبال ماہ مبارک کے عنوان سے یہ دعا، جس میں اصل مغفرت کی بات کہی گئی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ خداوند عالم اپنے عفو و کرم اور اپنی عنایتوں سے سال بھر میں جتنے گنہگاروں کو بخشش دیتا ہے، اس ایک مہینے میں اس سے زیادہ گنہگاروں کو معافی دیتا ہے. یعنی یہ مہینہ جو استغفار کا مہینہ ہے بندوں کے لیے، وہ کرم کا مہینہ ہے پروردگار کے لیے. پروردگار اپنے کرم کے ساتھ منتظر ہے ان گنہگار بندوں کا جو اپنی سرکشی، جو اپنی خیانت، جو اپنی جنایتوں کے ذریعے سے اس سے منحرف ہو چکے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے معذرت کریں، اس کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں، اور اسی عظیم معافی کے تعلق سے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں تیری بخشش، تیرا کرم، تیری عنایتیں لوگوں کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں. پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اپنے عفو و رحمت کے ذریعے سے ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے، اور ہمیں ان اہل و اصحاب میں قرار دے جو تیری عنایتوں کے مشمول ہیں، جو تیری رحمتوں کو پانے والے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار کی توبہ اور اس کا استغفار کرنا یہ بھی پروردگار کی ایک توفیق ہے، جس کی بنیاد پر انسان توبہ کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے. ورنہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے،
تو اس کے بہکانے کا ایک انداز اور ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ توبہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، نہیں، توبہ کرنا، لیکن ابھی توبے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ ابھی اگر توبہ کر لوگے تو پھر فلاں برا کام نہیں انجام دے سکتے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، جب سارے کام مکمل ہو جائیں گے تو توبہ کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج بہرحال بیداری پیدا ہوئی ہے، لیکن کل کے زمانے میں ایک تصور تھا کہ واجب ہونے کے باوجود بھی لوگ دیر سے حج کرنے جاتے تھے، پیسہ بھی ہوتا تھا، وقت بھی ہوتا تھا، صحت جسمانی بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جتنا اس کو ڈیلے کر سکے ڈیلے کریں، جتنا اسے تاخیر میں ڈال سکے تاخیر میں ڈالیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کر کے واپس آنے کے بعد ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم دوسروں کو ٹوپی نہیں پہنا سکتے، دوسروں کا مال نہیں ہڑپ کر سکتے، دوسروں کے ساتھ خیانت اور جنایت نہیں کر سکتے، لہذا جب کچھ کرنے کے لائق نہ رہ جائیں گے تو حج کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ پلان آپ کا ہے، لیکن ملک الموت کا پلان آپ کے علاوہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پلان کے مطابق ملک الموت بھی پلان بنائیں کہ جب یہ شخص سب کچھ کر چکے گا تو ہم جائیں گے، اس کی قبض ضرور کریں گے۔ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو حج کی تمنا لیے ہوئے دل میں اس دنیا سے چلے گئے اور انہیں خانہ کعبہ کی زیارت باوجود امکان نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ممکن ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حج جیسی عبادت کو کہ جو جوانی میں انجام دینی چاہیے، اس لیے کہ حج صرف زبان سے اذکار کو دہرانے کا نام نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر کے کہیں بیٹھ کر کے ذکر خدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ حج بھاگ دوڑ کی عبادت ہے، اس میں پڑھا کم جاتا ہے، بھاگا زیادہ جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف ہے، منا میں جا کر کے رمی جمرات ہے، یہ سب چلنے کی جگہ ہے، یہ سب بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے، یہ بھیڑ کے ساتھ اپنے شانے ملانے کی جگہ ہے۔ یہاں کے اوپر وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو مضبوط قوہ والا ہو، لیکن وہ افراد کہ جو اپنے جسم سے معذور ہو جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ نوکری سے ریٹائر ہو جاتے تھے، جو اپنے ذہن و دل و دماغ اور اپنے جسم سے بھی ریٹائر ہو جاتے تھے، وہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ میں واضح طور پہ یہ لفظ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ حج خانہ کعبہ کو چومنے کا نام نہیں ہے، حج ارکان حج کو صحیح طریقے سے بھاگ دوڑ کے ادا کرنے کا نام ہے۔ لہذا اگر خانہ کعبہ کو چومنا مقصد ہوتا تو کسی بھی عمر میں ویل چیئر کے اوپر لے جا کر کے یا کاندھے پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کو چموایا جا سکتا تھا، اس کا بوسہ دلایا جا سکتا تھا، لیکن حج نام ہے اطراف خانہ کعبہ 7 مرتبہ کم سے کم طواف خانہ کعبہ کرنے کا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ طواف نساء کرنے کا، تو 14 مرتبہ تو یہ واجب ہی واجب ہے۔ اور جب 14 مرتبہ واجب ہے تو پھر آخر یہ شخص جو چل نہیں سکتا ہے یہ طواف کیسے کرے گا؟ یہ شخص جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے یہ سعی کیسے کرے گا؟ لہذا وہ افراد کہ جو انتہائی کہولت کے ساتھ، انتہائی ضعیفی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا نام تو لکھا لیتے ہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، لیکن واقعاً انہوں نے ارکان حج انجام نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں طاقت ہونا چاہیے انسان کو حج کرنے کی۔ تو انسان جس طریقے سے حج کو ٹالتا ہے اسی طریقے سے توبہ کو ٹالتا ہے۔ اگر آج توبہ کر لیں گے تو کل غلط کام نہیں کر سکتے،
لہذا آج توبہ نہیں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، نرسوں کریں گے، اور شیطان انہیں امید دلاتا جاتا ہے۔ خود ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کل تم زندہ رہو گے جو توبہ کرو گے؟ کیا تمہاری زندگی اتنی بڑی ہوگی کہ کل تمہیں کل کا سورج نصیب ہوگا؟ جب یہ ضمانت نہیں ہے تو پھر کل کا انتظار کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم سے طلب مغفرت کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس مہینے کی ایک رات میں اتنے گنہگار معاف ہوتے ہیں جتنے سال بھر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کا کرم والا دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم اس دسترخوان سے فیضیاب نہ ہوں۔ اسی عظیم مطلب کی طرف ہمارے امام نے اشارہ فرمایا ہے کہ پروردگار اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے، پروردگار تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ یہ دعا جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کاش یہ ہمارے دلوں کی آواز ہوتی اور ہمارے دل کے گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے ہوتے جو باب اجابت سے جا کے ٹکراتے اور خدا کی رحمت اور اس کے کرم کے شامل حال ہونے کی ضمانت لیتے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآلہ وامحق ذنوبنا مع امحاق ہلالہ واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامہ حتی ینقضی عنا وقد صفیتنا فیہ من الخطیات وخلصتنا فیہ من السیئات۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو فرما، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ یہاں پر امام نے اپنی گفتگو کو اور اپنے اس جملے کو پھر صلوات سے شروع کیا ہے، یعنی امام جہاں دعا مانگ رہے ہیں وہاں دعا مانگنے کے سلیقے کو بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں محمد اور آل محمد کے اوپر درود اور صلوات کو شامل نہ کیا جائے۔ خیر بات آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ صرف صلوات کہنے کے بعد صلوات پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلامی انداز یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر کا نام آئے یا اہل بیت طاہرین کی کسی فرد کا نام لیا جائے تو سننے والے کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ صلوات پڑھے اور آل محمد کے اوپر درود بھیجے، خاص کر اذان کے موقع پر، اقامت کے موقع پر جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین علی حجت اللہ، تو ایسے موقع کے اوپر اس نام کا استقبال صلوات سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے اور مجمع کے اوپر خاموشی چھائی رہتی ہے، یہ پیغمبر کے نام کی توہین ہے۔ یا مولائے کائنات کا نام لیا جاتا ہے یا اہل بیت طاہرین میں سے کسی فرد کا نام لیا جاتا ہے اور مجمع خاموش رہتا ہے۔ نہیں، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، صلوات کے ذریعے سے اپنی عقیدت اور اپنے احترام کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے وہ اذان کا موقع ہو اور چاہے اقامت کا موقع ہو۔ البتہ افطار کے وقت دھیمی صلوات بھی چلے گی، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، منہ میں کچھ ہوتا ہے، پیغمبر
پیغمبر کا نام آتا ہے، اگر دھیمے سے بھی صلوات پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام نے دعا مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا کہ اپنی دعا کے درمیان میں جملوں کے شروع ہونے سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا مانگے؟ وَمْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِمْحَاقِ هِلَالِهِ۔ بڑی اچھی تعبیر استعمال کی ہے، بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہلال مح ہو جاتا ہے، پہلی رات میں جو چاند دکھائی دیتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، دوسری رات میں موٹا ہوتا ہے، تیسری رات میں اور موٹا ہوتا ہے، ہوتے ہوتے اس کے بعد پھر 14ویں شب میں ماہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو 15 دن شروع کے 14 دن جو ہیں وہ بڑھتا ہے اور آخر کے 15 دن گھٹتا ہے، اور اتنا گھٹتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہلال پہلے چھوٹا تھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں بڑھوتری ہوئی، اس میں اضافہ ہوا اور وہ ماہ کامل بن گیا، پورا چاند بن گیا، اور اس کے بعد اس نے گھٹنا شروع کیا اور اتنا گھٹا کہ ختم ہو گیا، دکھائی نہیں دیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح، جو پہلے گناہ نہیں تھے، گناہ ہماری نالائقی کی وجہ سے ہو گئے اور اس کے بعد یہ گناہ بڑھتے گئے، پھر ہم نے استغفار کیا، توبہ کیا، جس طریقے سے ہلال ماہ کامل میں تبدیل ہوا اور ماہ کامل گھٹ کے ختم ہو گیا، اسی طریقے سے ہمارے گناہ بھی اس مہینے کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں۔ امام کی یہ تعبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اس چاند کے ساتھ یا اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو فرما دے، جس طریقے سے یہ چاند گھٹ رہا ہے ایسے ہمارے گناہ گھٹ جائیں، جس طریقے سے آخر میں چاند قابل رویت نہیں رہتا ہے، دکھائی دینے کے قابل نہیں رہتا ہے، اسی طریقے سے ہم اتنے پاک و صاف بن جائیں کہ ہمارے نام عمل میں گناہوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح ختم ہو کہ ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ عزیزو، میں نے بارہا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ خداوند عالم نے سزا کا کانسیپٹ رکھا ہے گناہوں کے تقابل میں، گناہوں کے مقابلے میں، لیکن انسان جو اپنی سزا کو بھگتے گا وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ خدا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اگر سزا کو بھگتے گا تو صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے آزاد نہیں کرایا۔ یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ سے گناہوں کی کثافت کو دور کر لے، تو انسان گناہوں کی بنیاد پر سزا کا مستحق نہیں قرار پاتا ہے، بلکہ سرکشی، طغیانی اور فرعونیت کی بنیاد کے اوپر۔ ہر آدمی میں ایک فرعون چھپا ہوا ہے، اس فرعون کا مظاہرہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی دنیا ہے نہ اپنی آخرت ہے، نہ اپنی حیات ہے نہ اپنی موت ہے، نہ اپنی روزی ہے نہ اپنا رزق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھوڑی سی ایک نس دب جائے تو پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایسا انسان جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیا اسے اکڑنا زیب دیتا ہے؟ کیا خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے گناہ کرنا یہ اس کے لیے مناسب اور سزاوار ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے
کہ جتنا بندگی کا احساس ہوتا جائے، جتنی معرفت پروردگار ہوتی جائے، اتنا ہی انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا جائے، خدا کی بارگاہ میں انکساری کرتا جائے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کا رہین ہو کے رہ گیا ہے۔ انسان چاہے تو اپنے آپ کو معاف کرا سکتا ہے، چاہے تو اپنی بخشش کرا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ شیطان گناہ کراتا ہے یا شیطان وسوسہ کرتا ہے، عام مہینوں میں تو ہم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں کہ گناہوں کا وسوسہ یہ شیطانی عمل ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خداوند عالم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور شیطان کو لوہے میں جکڑ دیتا ہے۔ اب اگر شیطان لوہے میں جکڑا ہوا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ وسوسہ کون کر رہا ہے، یہ گناہوں کے اوپر کون ابھار رہا ہے؟ تو ہم نام لیتے ہیں شیطان کا، کام ہوتا ہے ہمارا خود اپنا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام شیطان کراتا ہے، شیطان کام وہاں کراتا ہے جہاں شیطنت انسان کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن اگر انسان خود شیطان سے بڑھ کے شیطان ہے تو وہاں پہ شیطان اپنی ڈیوٹی نہیں لگاتا، اس کا کام یوں ہی بغیر محنت کے ہو رہا ہے، تو پھر وہ بہکانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ بہکاتا وہاں ہے جہاں بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جہاں لوگ گناہوں کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں، لہذا شیطان اپنی محنت وہاں لگاتا ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے نام عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اعمال و کردار کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کے بہانے ہم خود گناہ کرنا چاہتے ہیں اور شیطان کا نام لے کر کے ہم خود بارگاہ الہی میں جسارت کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگارا، یہ وقت افطار ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ مالک، اب تک جو بھی سرکشی، جو بھی طغیانی، جو بھی فرعونیت اور جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں وہ سب نادانی کی بنیاد پر ہوئے ہیں، لیکن مالک تو نے توبے کا حکم دیا ہے اور تو نے توبہ قبول کرنے کی ضمانت لی ہے۔ پروردگارا، ہمارے گناہوں کو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما دے۔ مالک، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارا، مومنین جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق میں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور تمام اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ ولی برحق، وارث زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ